نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 115، لیسن نمبر 115، آیا 54 to 74۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ولو اور اگر، ان بے شک، لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے، ہر شخص کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا یعنی گناہ کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہو، لَفْتَدَتْ بِهِ البتہ وہ فدیہ دے دے اس کے ساتھ، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور وہ چھپائے ہوئے ہوں گے ندامت کو، شرمندگی کو، لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وقضی بینہم بالقسط اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ اگر ظلم کرنے والے انسان ظلم کرنے والے نفس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں پایا جاتا ہے، یعنی زمین کے سارے خزانوں کا وہ مالک بن جائے، اور پھر لفتدت بھی وہ اس کو فدیے میں دے دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ عذاب اتنا سخت ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اگر زمین کی ہر چیز بھی فدیے میں دے دی جائے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا، عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ انسان اس سارے مال و دولت کے ذریعے عذاب کو اپنے اوپر آنے سے روک نہ سکے گا، کیونکہ اس انسان کا جرم بہت بڑا تھا۔ اور ظلمت کا لفظ جو ہے خاص طور پر شرک کے لیے آتا ہے۔ ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، اور سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے خالق کا ہے۔ اس کا سب سے بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی عبادت کرتا نہیں یا پھر اس کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہے، یعنی ان کی بھی عبادت شروع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر ناراض ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سوا اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا کہ جہاں جا کر چھپ جائے۔ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا کہ جو اس کو بچا لے اور اللہ کا مقابلہ کر لے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اگر اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تو پھر انسان کے لیے ہر چیز فائدہ مند ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو اسے کسی بھی چیز کا فائدہ نہ ہوگا، خواہ وہ پوری زمین کی دولت کا مالک بن جائے۔ اس مضمون کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کفر کرنے والے ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا قبول نہ کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ خواہ وہ اسے فدیے میں دے۔ یعنی اگر کوئی شخص پوری زمین بھر کے سونے کی پیش کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ سب لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، میری جان بخشی کر دیں، اب مجھے سزا نہ ملے، تو ایسا کرنا اس کو فائدہ نہ دے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین کا حجم کتنا بڑا ہے؟ زمین کا سائز کیا ہے؟ اور اگر اس حجم کے اندر سونا بھرا جائے تو اس سونے کی قیمت کیا بنتی ہے، اور پھر اس قیمت سے کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں، کیونکہ انسان عموماً گناہ کیوں کرتا ہے؟
شرک کیوں کرتا ہے، غلط کام کیوں کرتا ہے، دنیا کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے. تو اگر یہ ساری چیزیں انسان کو مل بھی جائیں تو وہ اس انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. اس پر ایک چھوٹا سا انالیسز ہے، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اگر آپ اتنی دولت کے مالک بن بھی جائیں تو کیا یہ دولت آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اگر زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری. Assalamu alaikum. The Mil'ul Ard, which is referred to in Surah Al-Imran, is the quantity, the volume, mass, or the fill of the earth. And small research has been done to see how much the earth is worth. So the volume of the earth is 183,206,246,123,080,894,852 cubic meters. So in words, it's 1 septillion, 83 sectillion, 206 quintillion, 246 trillion, 123 billion, 18 million, 894,852 cubic meters. The mass of the earth is 5.98, and add 24 zeros after that, times 10 to the power of 24 kilograms. The price of 1 ounce of gold is $802 US dollars. Therefore, mass of the earth in gold is worth 1.65, add 27 zeros, times 10 to the power of 29 US dollars. With this money, you can buy for yourself 100 Ferraris, which is $168 each, the most expensive house in the world, $155 million, the Millennium Star Diamond, $100 million, the International Space Station, $100 billion, a trip to the moon, which is $100 million. And now you can do this for every single person of the 6 billion people on Earth, and you have only spent 0.0000366% of your money. You could have done all of this 1,000,000 times over and still have 97% of your money left over. It's like winning a $200 billion lottery for every second of your life for 65 years. This is an absolutely unfathomable amount of money. Does anyone on the planet have this much amount of gold? Can anyone earn this much amount of money? If the disbelievers gave the earth full of gold as ransom, all the amount that you heard, it would not be accepted from him. So the lesson is the weight of Iman is more than little of. It's priceless. And price of your time, your life is more than that. So we should not waste it in petty things, small things. We should only work for Jannah. یہ زمین اور اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف ضرورت کی ہیں. یہاں ضرورت پر قناعت کریں اور باقی اپنا سب کچھ لگا دیں آخرت کے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگر گناہگار انسان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی آ جائے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں بھی دے دے، قبول نہ کیا جائے گا. لیکن آج اگر آپ توبہ کرتے ہیں، آج اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں، تو وہ جزا پائیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگی. لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے اپنا وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگائے رکھتے ہیں، حقیر فائدوں کے لیے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مصروفیت پر نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اپنی ندامت کو چھپائیں گے. جو ان کے ریگریٹس ہوں گے، جو شرمندگی ہوگی، جو حسرتیں ہوں گی، ان کو اپنے اندر ہی رکھنا کی کوشش کریں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے. آپ سوچئے کہ دنیا میں بھی اگر کوئی خوفناک سین آپ دیکھتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی؟ اس وقت اگر آپ چہرے دیکھیں لوگوں کے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہروں کے اوپر شگفتگی اور رونق اور مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. اس وقت انسان کو بھول جاتا ہے کہ اس کی شکل کیسے لگ رہی ہے. تو قیامت کے دن ایسے ظالم لوگ اپنی ندامت، اپنے راز،
اپنی حسرتیں چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ کام نہ آئے گی. عذاب کی شدت کی وجہ سے بول نہ سکیں گے، دل میں شدید قسم کا غم ہوگا، دکھ اور پریشانی ہوگی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. جو اپنے لیے جو کما کر لایا ہوگا وہی پائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہ ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو شخص جو ساتھ لائے گا، ہاں اچھا ہوگا یا برا، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. اس وقت انسان کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے اللہ کے حق میں کمی کی. اور یہ حسرت صرف کفار کو نہیں ہوگی، صرف مشرکین کو نہیں ہوگی، یہ حسرت ہر انسان پر کسی نہ کسی درجے میں ہوگی. جس نے اچھا بھی کیا ہوگا وہ کیا حسرت کرے گا کہ میں اس سے اچھا کر لیتا، تھوڑی سی محنت اور کر لیتا، تھوڑی سی کوشش اور ہو جاتی. لیکن آج جب کہ ہمارے پاس چانس ہے، وقت ہے، ہم بیکار باتوں میں اپنے وقت کو گنوا دیتے ہیں اور ریئلائز بھی نہیں کرتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، اللہ حرف تنبیہ ہے، سنو. ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ خود ہے. الا ان وعد اللہ حق، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ. قیامت کا آنا برحق ہے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، میزان حق ہے، ثواب و عقاب حق ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کی اکثریت جانتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری دنیا کے اٹریکشن اور ظاہری فائدے لوگوں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں، اس طرح کھینچ لیتے ہیں کہ اصل حقیقت اسے پوچھ چلی جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے، بھول جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کس چیز کو فیس کرنا ہوگا. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ دن میں کتنی دفعہ مرنے کا خیال آتا ہو، یا پھر مرنے کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی سوچ آتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی، جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. جبکہ یہ سب سے سچی بات ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، کہ وہ دن دیکھنا ہوگا اور اسی انجام کو جا کر ملنا ہوگا. تو بہت سے لوگ جو بظاہر بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، بہت عقل مند بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے اور چھوٹے چھوٹے نقصان کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں. کھاتے ہیں تو کیلوریز گن کے، چلتے ہیں تو سٹیپس گنتے ہیں، اتنے سٹیپ دن میں اٹھانے ضروری ہیں. اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں انتہائی کانشیس. لیکن بھولے ہوتے ہیں تو کون سی بات؟ آخرت، وہی جو سب سے سچی ہے، وہی جسے پیش آ کر رہنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس آخری دن کے بارے میں کوئی زیادہ علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے، انتہائی بے خبر. اور جو چیز بے خبری میں آ جائے اس کو فیس کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. جس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، وہ اگرچہ مشکل ہو لیکن پھر بھی آپ گزارا کر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ نے خوب پڑھا اور امتحان مشکل بھی ہو تو آپ پاس کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آنا کیا اور آپ نے تیاری بھی نہ کی ہو تو پھر مشکل کئی گنا بڑھ جاتی. پھر فرمایا هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، سب کی واپسی اسی کی طرف ہے، یعنی مرنے کے بعد. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لہذا زندگی اور موت کے بیچ کا وقت کس کام میں گزرے؟ احسن عمل میں. احسن عمل کہاں سے پتا چلے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف. یہاں موعظہ سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور واعظ کہتے ہیں، یہ موعظہ کا لفظ واعظ سے ہے، بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی، یعنی اچھے کاموں کی یاد دہانی. یاد دہانی کو تو ریمائنڈر، لیکن کیسا ریمائنڈر؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو، خیر خواہی پر مبنی ہو اور پر اثر طریقے سے ہو. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن شفا ہے. کس چیز کے لیے؟ لما فی الصدور، اس کے لیے جو سینوں میں ہے، سینوں کے اندر ہے. سینوں میں کیا ہے؟ ہمارے دل، اور دلوں میں خیالات. دل کی کیفیات تو بدلتی رہتی ہیں، یعنی دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس سب کے لیے شفا ہے. دل کے اندر کیا کیا کیفیات گزرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو دل میں پریشانی پیدا کرتی ہیں؟ خوف، غم، وسوسے، جالسیز، شکوک و شبہات، شہوات، خواہشات، حسرتیں، حرص، طمع. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پریشان رکھتی، بدحال رکھتی، خواہ اس کے پاس ملینز ہی کیوں نہ ہو، آپ دنیا کی ہر چیز کے مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا دل ان مصیبتوں اور ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، دل کے اندر یہ بیماریاں ہیں، ہر نعمت مقدر ہو کے رہ جاتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ہاں، آپ کا لباس کتنا قیمتی ہو اور آپ نے لیٹسٹ جیولری پہنی ہوئی ہو، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اگر دل خوش نہ ہو. تو ان سب بیماریوں کا علاج جو دل کے اندر پائی جاتی ہیں، ہارٹ ڈیزیزز، ان کا علاج قرآن میں ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ موعظہ اور شفا. کیسے ہے شفا؟ مثلا اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور خوشی نہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں، تو قرآن آپ کو راہ دکھاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرو. اور اگر آپ غور کریں تو صرف 1 منٹ کے اندر کئی بار آپ سبحان اللہ کہہ سکتے، کئی بار الحمدللہ کہہ سکتے، کئی بار استغفر اللہ کہہ سکتے، کئی بار آپ آیت کریمہ پڑھ سکتے، صرف 1 منٹ کے اندر. بجائے گھنٹوں پریشان ہونے کے چند منٹ بیٹھ کر سکون سے اللہ کا ذکر کریں. اور جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ پرسکون ہیں. خود قرآن ذکر ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں اور آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص کسی انسان پر ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں، کوئی آپ کو ستاتا ہے اور آپ فوری بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کو ستایا اس کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ اس ظالم کے خلاف کچھ نہ کر سکیں. تو بعض اوقات ہم دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹریگر کرنے والے بھی ہم ہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی. بعض اوقات ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو کوئی ہم پہ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ستایا تھا، ہم نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی مشکل پیش آ جاتی، کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ جس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ مشکل میرے حصے میں لکھی ہوئی تھی،
مثلا کسی کو ایسے بچے کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے جو بیمار ہے، کسی کے حصے میں ایسا شوہر آ سکتا ہے جو بہت بد مزاج ہو، کسی کا کام اور جاب ایسی جگہ پر ہو سکتی ہے کہ جو اس کے لیے وبال جان ہو، لیکن مجبوری ایسی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ بھی نہ سکتا ہو. کتنی ہی چیزیں ایسی، کتنے ہی فیصلے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ جو ہمیں انتہائی ناپسند ہوتے ہیں، لیکن انہی کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے. اور پھر اگر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے، ساتھ ساتھ سٹرگل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اس مشکل سے نکلنے کی، لیکن اگر اسے ایکسپٹ کر لے، کیونکہ زیادہ مشکل جب ہوتی ہے جب ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، اور جب انسان ایکسپٹ کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اس میں ضرور اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا، تو وہ مشکل دور تو نہیں ہوتی لیکن کم ہو جاتی. اسی طرح کچھ ناپسندیدہ چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ فیصلوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، کچھ ناگوار چیزیں انسان کو ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے. بعض چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں تو قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اس لیے صبر سے کام لو. پھر اسی طرح کوئی ہم پہ زیادتی کر گیا، کسی نے ہم کو ہرٹ کر دیا، کسی نے ہم کو غصہ دلا دیا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے اور بس بھی نہیں چل رہا انتقام لینے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کر کے انسان اپنا لوڈ بوجھ اٹھا کے رکھ دیتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی اور بھی بہت سی کیفیات ہوتی ہیں کہ جن کو انسان کسی انسان کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں کھلے چھپے آپ کی باتیں سننے والا ہو، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں جب چاہیں شیئر کریں. جب کوئی آپ کا عزیز، قریب، دوست، رشتہ دار آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. وہ معکم اینما کنتم، وہ رات کو بھی جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہا ہوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ان باتوں کو بھی جو کوئی نہیں سمجھتا ہماری. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سمجھانا چاہتے کسی کو کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن کوئی سمجھنے کا نام نہیں لیتا، کسی کی سمجھ میں آتا بھی نہیں، اس کو سمجھ آتا ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص مدد کرے کہ جو واقعی کر سکے، لیکن انسان سب محتاج ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو آپ کے لیے واقعی سب کچھ کر سکے، لیکن وہ کر سکتا ہے، لہٰذا آپ اس کی طرف رجوع کریں. یہ سب کچھ قرآن ہی سے سمجھ آتا ہے. لہٰذا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ بذات خود ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنا چاہیں بولتے جائیں، لیکن وقت کم ہے. خلاصہ یہی ہے کہ سکون اور شفا صرف قرآن میں ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. ہدایت یعنی ہر مشکل میں راستہ مل جاتا ہے اس کو پڑھ کر، ہر کام کے لیے آپ کو رہنمائی مل جاتی، ہر بھول میں آپ کو یاد دلا دیتا ہے کہ آپ غلط جانے لگے ہیں، صحیح راستہ وہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام شروع کر دیتے اور آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ سارے لوگ ایسا کریں، لیکن قرآن پڑھتے تو آپ کو بتاتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کچھ اور ہے، تو فوراً آپ اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب ہو جاتی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بات یہ ہے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، سب کے دلوں کے لیے شفا ہے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ مؤمن. رہنمائی کون لیتا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. موعظہ اور شفا تو سب کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے. آل عمران میں فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت اور موعظت متقین کے لیے.
سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے سوا اور کچھ نہیں اضافہ ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے منہ موڑ جاتا ہے، اس کے لیے پھر سوائے خسارے اور نقصان کی اور کچھ نہیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سینے کا دکھ ہے، مجھے سینے میں درد ہے، انی اشتکی صدری۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ فزیکل درد ہے یا اندر کوئی بے چینی ہے یا کس قسم کی تکلیف ہے، انی اشتکی صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے یا میرے سینے میں شکایت ہے۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے شفاء لما فی الصدور، صدور میں جو کچھ ہے شفا۔ اچھا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی، سینے کے اندر کیا کیا، صرف دل نہیں کچھ اور بھی، لنگس۔ اچھا آپ دیکھیے کہ لنگس جو ہیں ان کو کیا چاہیے ہوتی، آکسیجن چاہیے ہوتی۔ جب آپ قرآن کو اس کا حق دے کر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سانس لمبا کرنا پڑتا ہے نا، آپ راستے میں نہیں توڑ سکتے آیت، اور اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک آیت بغیر توڑے پڑھیں تو کیا ہوگا، لنگس کے اندر ایک انرجی آئے گی، ہوا بھری جائے گی اور وہ فل کیپیسٹی میں کام کریں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے 50% کام کرتے ہیں، 30%، 40%۔ لیکن اس صورت میں اگر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں تو لنگز 100% کام کریں گے۔ اچھا جب لنگز کام کریں گے تو کیا ہوگا، آکسیجن آئے گی، آکسیجن آئے گی تو کیا ہوگا، بلڈ پیوریفائی ہوگا، جو بلڈ پیوریفیکیشن ہوگی تو کیا ہوگا، ہارٹ صحیح کام کرے گا، پھر ہارٹ صحیح کام کرے گا تو پورا بدن صحیح کام کرے گا۔ تو اس طرح فزیکل شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سارا قرآن شفا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ آیت پڑھو 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارا قرآن ہی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس لیے کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، کچھ بھی پڑھنے لگے، بار بار پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح پڑھیں۔ Assalamu alaikum. The past week we were doing an experiment in school in phys ed class, and what we had to do was we would lay down on yoga mats and our teacher would play music for 10 minutes and we had to relax down and lower our heartbeat. And for the last day on Friday what we did was I took in a CD and we played the Quran, and everybody had like really low heartbeats. Like for the week they had 6, 7, 8, but on Friday everybody had 5 and 4. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، بس اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی اہل ایمان اس قرآن کی دولت، اس قرآن کی نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں، فلیفرحوا، خوشیاں منائیں، هو خیر مما یجمعون، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ساری زمین بھی کما کما کے دولت سے بھر لیں تو بھی قرآن اس دولت سے بڑی دولت، هو خیر مما یجمعون۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے کہ جس میں شک کیا جا سکے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ ہوا یعنی یہ قرآن خیرن، بہتر ہے، اچھا ہے، قیمتی ہے، قابل قدر ہے، مما یجمعون، ہر اس چیز سے جو جمع کر رہے ہیں لوگ۔ دنیا کی راحت کے جتنے بھی سامان، آسائشیں، عیش و عشرت وہ اکٹھی کر رہے ہیں، بہترین لباس، بہترین کپڑے، بہترین گاڑیاں، بہترین گھر، لیکن وہ سب عارضی ہے۔ قرآن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے فضل پر خوش ہوں کہ اللہ نے ان کو اہل قرآن میں سے بنایا ہے۔
کیونکہ انسان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے اہل ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں. قالوا من ہم یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال اہل القرآن، فرمایا اہل قرآن، قرآن والے. اہل اللہ ہی، وہ اللہ کے اہل ہیں. وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے، اسپیشل بندے. اور یہ نہیں کہ کوئی کسی خاص مخصوص گروہ یا شخص کی بات ہو رہی ہے. آپ میں سے ہر ایک اس ٹائٹل کا مستحق ہو سکتا ہے اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو. جینوئن تعلق، حقیقی تعلق. یہ ہم سب پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اور ہم سب پر اللہ کی رحمت. تو گویا جب بھی آپ چاہتے ہوں کہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسے پڑھیے، اسے سمجھیے، اسے سیکھیے، اسے سکھائیے، اسے سب تک پہنچائیے. کسی بھی کیپیسٹی میں اس کی خدمت کیجیے، لوگوں کی اس کی راہ دکھائیے. قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے کی اور ہر طرح کی وہ تمام چیزیں جن سے انسان خوش ہوتا ہے جن کو دیکھ کر. لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیے. قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے. کیا واقعی ہم اسے ہر چیز سے بہتر سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نیچے نہیں ہونے دیتے، پیچھے نہیں ہونے دیتے، اوپر رکھتے ہیں، صاف ہاتھ لگاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن دور دور سے قریب نہیں لاتے. جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ویلیوبل لگتی ہے اسے ہم اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتے ہیں. دور کس چیز کو رکھتے ہیں؟ جو نہیں چاہیے ہوتی وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں. ایک عام مسلمان گھرانے میں قرآن کو بہت اونچا تو رکھا جاتا ہے لیکن اس سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. هو خیر مما یجمعون. اب آپ دیکھیے کہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا، دنیا میں بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے. اللہ کی محبت اور قرب نصیب ہوتا ہے اس سے. حلال حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، سوچ واضح ہوتی ہے، غور و فکر کرنا آتا ہے، عقل کام کرتی ہے انسان کی صحیح ڈائریکشن پر، اخلاق سنوارتا ہے، ظاہر و باطن کو ایک کرتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے. لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اسے واقعی اللہ کی رحمت سمجھے اور نعمت سمجھے. اس کے برعکس جو اور چیزیں ہم جمع کرتے ہیں ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو یہ سارے فائدے دے گی ہم کو؟ جتنی بھی چیزیں ہم جمع کر لیں وہ ساری کہاں رہ جائیں گی جب ہم مریں گے؟ قبر میں ساتھ جائیں گی؟ نہیں، لیکن قرآن ساتھ جائے گا. قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا. کیا ہمارا مال و دولت بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے. جتنا مال زیادہ ہوتا ہے، جتنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنی خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں یا لوگوں کے حسد اور نفرتیں اور اینویز بڑھتی؟ اتنے دشمن زیادہ بنتے ہیں، اتنے حاسد زیادہ ہوتے ہیں جتنی جتنی آپ دنیا میں ترقی کرتے ہیں. قرآن آپ کو ایک عمل کی راہ دکھاتا ہے، زندگی اور جینے کا مقصد دیتا ہے. کیا بہت قیمتی صوفہ آپ کو یہی چیز دیتا ہے؟ نہیں. پھر اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی. جب آپ اپنے فرنیچر کی خدمت کر کے اٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. جبکہ آپ اگر صرف بازاروں میں زیادہ زیادہ کپڑے خریدنے کے لیے مارے مارے پھریں تو بعد میں واپس آنے کے بعد تھکن اور ندامت اور فرسٹریشن ہوتی. قرآن حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہے، اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے،
ہم لوگ کے گھر میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی اور میں اس ریلیجن کے لیے نیو ہوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. So somebody told me کہ آپ if you can read the translation آپ please پڑھو. So I started from chapter 1 and within 2 or 3 days I went up to chapter 4. بس ان دنوں میں نہ تو ٹی وی دیکھا جا رہا تھا نہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور we just wanted to buy a ticket to go to Pakistan to attend. ان 4 دنوں میں صرف اور صرف ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, الجھن ہو رہی تھی. But those 4 chapters کیا مجھے سمجھ آ رہا تھا, کچھ نہیں. بٹ صرف ان کو ریڈ کرنے سے ہی ایسے ہو گیا کہ بہت بہت سکون جیسے نا جیسا. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن ظاہر و باطن دونوں کو سنوارتا ہے, دونوں میں موافقت پیدا کرتا ہے. جبکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر منافقت پیدا کرتی ہیں, کیونکہ ان فائدوں کا انسان اتنا حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات جھوٹ بولنے سے, دھوکہ دینے سے بھی پرہیز نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کا مال و دولت صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے, جبکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو صرف اپنی ذات تک رکھ ہی نہیں سکتے. کبھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ یہ قرآن دوسروں کو پڑھائیں اور سکھائیں, ان کا قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے کہ آپ اسے صرف اپنے تک رکھ لیں. پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اسے شیئر کریں, کہ جو خوشی آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچے, کیونکہ اس کو بانٹنے اور اس کو دینے سے خوشیاں ملٹی پلائی ہو جاتی. پھر فرمایا قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, کہہ دیجئے بتاؤ مجھ کو جو بھی اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا رزق میں سے, کیا نازل کیا, جیسے بارش ہے, سبزہ ہے, دودھ ہے, زمین کے اندر اور بہت سی جو غذائیں ہیں. فجعلتم منه حراما وحلالا, تو تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا لیے, اپنی مرضی سے فیصلے کر لیے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ اچھا یہ برا ہے, حالانکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی تم کو. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی, ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو. خاص طور پر یہ آیت مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کر رہی ہے جب انہوں نے مویشی جانوروں میں سے اونٹ, بکری, گائے وغیرہ میں سے بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام بنا لیے تھے, جس کی تفصیل آپ پیچھے سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں, اور حلال اور حرام کے ضابطے اور قاعدے خود وضع کر لیے تھے. تو کہا کہ تمہیں اس کا حق نہیں, اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے, تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم انہیں انسانوں پر حرام کر دو, کیونکہ یہ انسانوں کے حق میں بہت بڑا ظلم اور حق تلفی ہے ان کی, کہ جو چیزیں اللہ نے ان کے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں تم انہیں اپنی عقل سے ان کے لیے حرام قرار دے دو. سورۃ النحل 116 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, مت کہو جو تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تاکہ تم اللہ پر بھی جھوٹ باندھو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال باقی رہنے دو. حتیٰ کہ کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ جو چیز اللہ نے بندوں کے لیے حلال کی بندے اٹھ کر اسے حرام کر دیں, کیونکہ اس سے زندگی تنگ ہو جاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے چند گنی چنی چیزوں کے اللہ نے کھانے کی تمام چیزیں حلال کی ہیں. پھر فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. جو لوگ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں, اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پھر حال کیا ہوگا قیامت کے دن, ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. کیا اللہ ان کو پکڑے گا نہیں, ان کو پوچھے گا نہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ بندوں پر فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی, اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کیسے؟ کیونکہ وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہوتے ہیں.
اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، تو اللہ کا فضل کس کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ کیا کچھ اس نے انسانوں کو دیا؟ بہت سی نعمتیں، عام نعمتیں جو کھانے پینے کی ہیں، دیکھنے کی ہیں، جو مختلف طرح کے مٹیریلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے ہماری، انہی چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے جو انسان کو ملی، جس کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے افضل قرار پاتا ہے. سب سے بہترین نعمت انسان فرشتوں کے مقابلے میں، جنوں کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں کس چیز کے ملنے کی وجہ سے افضل ہے، صاحب فضل ہے؟ عقل. اسی لیے جو لوگ عقل استعمال نہ کریں وہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ہدایت کا سامان کیا، کتابیں بھیجی، اور قرآن جیسی یہ کتاب ہمارے لیے باقی رکھی. پھر اور زندگی کی بہت سی نعمتیں دی، اور خود زندگی بھی ایک نعمت ہے کہ بہت بڑی مہلت ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ کر لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیں. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ چھن جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی قیمت دے کر آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. لہٰذا اپنے اس وقت کی قدر کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لیں. پھر فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، یعنی اہم کاموں میں سے ایک اہم کام آپ کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل، عام لوگوں سے خطاب ہے. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں. پہلے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب تھا کہ آپ کی ہر حالت، ہر فکر، ہر سوچ، ہر ایکشن، اور خصوصاً قرآن کا پڑھنا اور پڑھ کر سنانا جو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے. پھر لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، تم سب بھی جو عمل کرتے ہو ہم اسے واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے، مصروف ہوتے ہو. کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ اگر آپ کسی وقت خود کاغذ پین لے کر اپنی دن کی مصروفیات کی لسٹ بنائیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کوئی ایسی روٹین ہے یا نہیں کہ آپ اپنے دن کو پلان کرتے ہیں یا نہیں. الحمدللہ میں صبح نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سب سے پہلا کام جو کرتی ہوں وہ اپنے دن کی پلاننگ کرتی ہوں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، آج کی میری مصروفیات کیا ہوں گی. ٹھیک ہے کچھ چیزیں پلان ہوتی ہیں، کچھ ان پلان بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کچھ ٹارگٹ مقرر کریں کہ یہ کام مجھے ہر صورت کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی فرصت ملے گی نہیں اہم کام کرنے کی. لیکن جب بھی ہم اپنا ڈے پلان کر رہے ہوں، یا ویک پلان کر رہے ہوں، یا منتھ پلان کر رہے ہوں، یا ایئرلی پلاننگ کر رہے ہوں کہ ہمیں یہ اور یہ کام کرنے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک پورے دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کسی بھی کام میں، مثلاً اگر ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں، یہ کسی سے باتیں ہی کر رہے ہیں، یہ صفائی کر رہے ہیں، واشنگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس وقت سوچا کیجیے، تصور میں لایا کیجیے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان زیادہ تر کیا خیال دلاتا ہے کہ اس وقت مجھے یا تو کوئی نہیں دیکھ رہا یا پھر فلاں دیکھ رہا ہے. جیسے شوہر دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت کام کر رہی ہوں، یا فلاں دیکھ رہا ہے مجھے کہ میں بڑے کام کرتی ہوں. ہمیں بے حد شوق ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کام کر کے فوراً دکھائیں دوسرے کو کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. ہماری زیادہ تر توجہ اس پر ہوتی کہ ہم اچھی پرفارمنس دکھا سکیں. اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب کے سارے دن میں کیا سوچ ہوتی؟ پرفارمنس کس کو دکھا رہے ہوتے ہیں؟ باس کو. اللہ کی یاد کتنی دفعہ ہوتی ہے دل میں کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں.
ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا کہیں پر بھی ہو سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، الا كنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں، اذ تفیضون فی، جب تم اس میں خوب مشغول ہوتے ہو، گھسے ہوئے ہوتے ہو. ایسی مصروفیت جو ہمیں خود کو بھی بھلا دیتی ہے، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، آپ جلدی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، بھاگم دوڑ، اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں اوجل ہوتا تیرے رب سے ذرے برابر بھی کچھ زمین میں اور نہ آسمان میں. ایک ذرہ، ایٹم جتنی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اس طرح ہے اس کا علم. ولا اصغر من ذلک، اور نہ ذرے سے چھوٹا، یعنی ایٹم کے اندر جو نیوٹرون اور پروٹون جیسی چیز ہے وہ بھی نہیں چھپی ہوئی اس سے، جو بہت عرصے تک انسانوں سے چھپی ہوئی. پہلے تو ذرہ چھپا ہوا تھا، پھر ذرے کے اندر کی چیز، کیونکہ پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے، ایٹم ہے، اور اب یہ نظریہ بدل گیا کہ ایٹم کے اندر بھی ہے اس سے چھوٹی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حرکت اور چھوٹی چھوٹی چیز جو مختلف جگہوں پر ہو رہی ہوتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتی ہے. مثلا یہ آیت ہمیشہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی وہ کنجی لگائے گا، وہ کھولے گا تو آگے خزانے کھلیں گے، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں. لا يعلمها الا هو، ان کنجیوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے اس کے. آپ نے دیکھا جب چابی کھو جائے یا چابی کسی اور کے پاس ہو تو آپ ایکسس نہیں کر سکتے اندر کی چیز کو. تو انسانوں کو غیب تو کیا، غیب کی کنجیوں کا بھی خبر نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور جو سمندر کے اندر. وہ کتنے فیسینیٹنگ تصویریں آتی ہیں نا جو نئے نئے سمندر کے اندر کے جانوروں کے جو سنیپس لیے جاتے ہیں، کہ کتنے عجیب و غریب قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے. اور اب بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں نہیں پتا مگر اس کو پتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا کسی درخت سے جھڑ کے، کوئی پتا نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے کہ پتا گر گیا اور کہاں گرا. وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانا، بیج، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں. بعض اوقات اوپر کی چیزیں تو ہمیں دکھتی ہیں، جب زمین مٹی میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمیں نہیں دکھتی، مگر وہ اس وقت بھی جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر سب کچھ کھلی کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے. جو اتنا کچھ جانتا ہے کیا وہ یہ نہ دیکھتا ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے سورۃ الشعراء میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کرو اس زبردست رحم کرنے والے رب پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے یعنی نماز میں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب تم اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہو سجدہ کرنے والوں، یعنی جماعت میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے اور سجدے پہ جا رہے ہوتے واپس اٹھ کے بیٹھتے اس کو پتا ہوتا ہے. آپ حرم کی تصویر دیکھتے ہیں بے شمار لوگ صفیں بنی ہوتی ہے، تھاؤزینڈ آف پیپل. اب وہ جب رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے یہاں پر جن کی تصویر آئی ہوئی ہے؟ کچھ پتہ نہیں، چاہے آپ خود بھی وہاں کھڑے ہو اور وہ آپ ہی کی تصویر ہو، آپ رکوع میں ہو یا سجدے میں، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانیں گے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، صرف نماز ہی نہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہیں. اور یہ احساس کہ اللہ دیکھتا ہے یہ انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتا ہے. کہ جب آپ بالکل تنہا ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، یہ احساس آپ کے اندر ایک خوشی بھر دیتا ہے، پھر آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے دوست ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا.
نہ ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء کا لفظ جو ہے یہ ولی سے ہے. ولی کہتے ہیں وہ جو قریب ہو. کون ہوتا ولی؟ قریب، دوست، مددگار. تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ کوئی خاص قسم کے کپڑے پہننے والے، کوئی خاص قسم کے گھروں میں رہنے والے، کوئی خاص قسم کے حلیے بنانے والے، وہ ہے اللہ کے ولی. کیونکہ جب ولی اللہ کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارا دماغ پھر جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ کوئی سپر نیچرل قسم کی مخلوقات ہے جن کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن قرآن نے ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا دی ہے؟ اگلی آیت پڑھیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اولیاء اللہ؟ جو ایمان لا کے اللہ سے ڈریں. اور اللہ کا ڈر تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرب کے احساس سے، اللہ کے علم کے احساس سے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے. بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یا آپ اولیاء کی بات ہی نہیں کرتے. تو قرآن تو سارا ہی اولیاء اللہ کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ کے خاص بندوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو خدا خوفی رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے وہ جھکے رہتے ہیں. ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. بات یہ ہے کہ دوست پر دوست کا رنگ چڑھتا ہے نا کہ نہیں. بعض اوقات شکلیں بھی ایک جیسی نظر آنے لگتی ہیں، بعض اوقات لباس ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں مماثلت ہونے لگتی ہے. تو جو شخص اللہ کا ولی ہو اس پہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا، صبغت اللہ نہیں ہوگا اس پر، ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیونکہ آپ کے دوست، یعنی کہ آپ اور آپ کے دوست، آپ کے دوست کو دیکھ کر لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ کو دیکھ کر آپ کے دوست کا خیال آ جاتا ہے، فوراً آ کر اچھا یہ فلاں، وہ جو فلاں کا دوست، کی پہچان ہو جاتی ہے نا. اسی طرح اللہ والوں کی بھی پہچان کس سے ہوتی ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، فوراً خیال آتا ہے اللہ کا. آپ تصور میں لائیں کس کو دیکھ کر کس چیز کا خیال آتا ہے. ایسے مشاہدہ کی تجربہ جن جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو گھر جا کر بے شک جب آپ سونے لگے تو ذرا سا اس کو آپ ایکسرسائز کریں، کس کو دیکھ کے مجھے کیا خیال آتا ہے، کس کو دیکھ کر کیا بات یاد آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جن پر نبی بھی رشک کریں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں؟ فرمایا وہ لوگ جو کسی مالی لالچ یا کسی نسبی تعلق یعنی رشتہ داری نہیں، اس کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. عموماً محبت کی بنیادیں کیا ہیں؟ بزنس پارٹنر ہونا، یا کوئی فیملی ریلیشن شپ، یا کوئی پرانی جان پہچان. لیکن کچھ لوگوں کا تعلق نہ مال کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کسی خون کے رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ کی خاطر. ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر بھی نور ہوگا اور قیامت کے دن نور ہی کی مسندیں ہوں گی ان کے لیے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بھی انہیں خوشی ملے گی. یعنی یہ خوف اور غم سے آزادی صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی ہے. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری دنیا اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات کو نہیں بدلنا، اللہ کی بات نہیں بدلے گی. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، بالکل درست ہے،
یہ وعدہ ہر صورت میں پورا ہوگا. کیا وعدہ؟ کہ ان کی زندگی خوف اور غم سے آزاد ہو جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی دراصل بڑی کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے گریٹسٹ سکسیس جس کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے. اب یہ خوشخبریاں کس شکل میں ظاہر ہوتی ہیں؟ کیونکہ بشرا کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، سچے خواب، اچھے خواب، الرؤیا الصالحہ. حدیث میں آتا ہے الرؤیا الصالحہ یراها العبد او ترى له وهي جزء من 44 جزءا او 70 جزءا من النبوة. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اچھا خواب جو کوئی دیکھے، خود اپنے بارے میں، اپنے اچھے انجام کے بارے میں، یا کوئی اچھی چیز دیکھے یا کوئی اور اس کو اچھے حال میں دیکھے. بعض وقت کوئی آپ کے بارے میں اچھا سا خواب دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے دراصل؟ اچھا خواب جس میں کوئی گلیڈ ٹائڈنگ ہو. کیا ہے؟ خوشخبری، گڈ نیوز. ایسے لوگوں کو مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اچھے خواب آ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو آئندہ کیا ملنے والا ہے. دوسری چیز، تعریف. دنیا میں ان کی تعریف ہونے لگتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد میں ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. یعنی وہ تو نہیں چاہتا لیکن لوگ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. ظاہر جس کسی کو آپ سے فائدہ پہنچتا ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ دل سے تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی پریٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو جلد مل جاتی ہے، یعنی دنیا میں ملنے لگتی ہے. اس کے کام کی ایکسپٹنس کی ایک صورت ہوتی. تو یہ بشرا عاجلہ ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، کیونکہ آپ کسی کی محبت خرید نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے نا، اللہ بھی ان کو دوست بناتا ہے، دوست رکھتا ہے. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، کہتے ہیں اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل محبت کرنے لگتے، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں وہ محبت اتار دی جاتی. لہم البشرا فی الحیات الدنیا. پھر یہ کہ موت کے وقت اچھے فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سورۃ النحل 32. فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو عمدہ فرشتے آتے ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الواقعہ، فروح وریحان وجنۃ النعیم. حدیث میں آتا ہے بے شک مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کے پاس سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، تو نکل نعمتوں، خوشیوں اور پھولوں کی طرف، اور ایسے رب کی طرف آ جا جو ناراض نہیں ہے. یعنی مرنے کے وقت، موت کا وقت کتنی بڑی مصیبت کا وقت ہے، لیکن اللہ کے دوست پر وہ موت کیسے آتی ہے کہ فرشتے آ کے اس سے سلام کرتے، پھر گڈ نیوز سناتے ہیں کہ چلو چلنے کا وقت ہے. اب اگر آپ کو کوئی لینے آئے، ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کو لینے آئے کسی اچھی جگہ، کسی مثلا دنیاوی حساب سے کسی بڑے خوبصورت پارک میں لے جانے کے لیے یا کسی خاص دعوت میں لے جانے کے لیے جس کا آپ کو پہلے سے انتظار ہو، تو آپ خوش ہو جاتے. اور ایک ہے کوئی پولیس والا آئے اور کہے چلو چارج ہے تمہارے اگینسٹ، تو دونوں میں فرق ہے نا. اب کوئی آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ چلیں نعمتوں کی طرف، خوشبو کی طرف، خوشیوں کی طرف، پھولوں کی طرف، تو فرشتے آ کے ایسی خوشخبری سناتے ہیں. اور خاص ساتھ یہ خوشخبری سناتے ہیں اس رب کی طرف چلو جو ناراض نہیں، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ کیا قبول ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. تو روح اس کے پنجرے سے، یعنی اس کے جسم سے ایسے باہر نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے
پانی کا قطرہ نکل آتا ہے. اب یہ جو زیادہ پانی ہے اس کا نکلنا ٹائم لیتا ہے یا نہیں, اور جب ایک قطرہ ہوتا ہے تو کیسے نکلتا ہے, جلدی سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو بالکل وہ روح جو نکل رہی ہوتی ہے جو ہی اس کو وہ لینے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں اب باہر آ جاؤ, پانی کے قطرے کی طرح ایک دم. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مرنے والے کو کہ کچھ لوگوں کی روح نکلتی پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم گردن اڑک جاتی ہے بس, اور وہ خوشخبریوں کے ساتھ سفید کفن میں سفید چہروں والے فرشتے خوشبو میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور یہ تو آخرت کی ابتدا تھی, پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت. سورۃ الانبیاء لا يحزنهم الفزع الاکبر, وہ بہت بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہ کرے گا, اس دن بڑے اطمینان سے سکون سے ہوں گے. وتتلقاهم الملائکہ, ملائکہ ان کو ویلکم کریں گے, وہاں بھی لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. جیسے آپ اگر سفر کر کے جاتے ہیں نا, کبھی آپ بیک ہوم واپس گئے ہوں اور بہت دن کے بعد گئے ہوں اور آپ کے رشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں, خاص طور پہ پاکستان میں سے جب حاجی لوگ آتے ہیں پوری پوری بس سے ان کو ریسیو کرنے آتی. ان دنوں ایئرپورٹ کے اوپر بڑے بڑے ٹینٹ لگتے ہیں اور پھول ہی پھول ہوتے ہیں ہر طرف, اور ایک پارٹی آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے اور ایک ہجوم ہنگامہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. تتلقاهم الملائکہ, ہاتھوں ہاتھ لیں گے ان کو فرشتے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ ہے نا زندگی, یہ ہے نا کامیابی. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ باتیں اللہ کی ہیں جو بدلی نہیں جائیں گی, ایسا ہی ہوگا, اس پہ یقین کر لیجئے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ اصل کامیابی. دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے کہ جس میں آج خوشی ملی کل وہ رنگ میں تبدیل ہوگی. ہر خوشی کے اندر کوئی رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے. کوئی خوشی خوشی نہیں ہے پوری, کوئی مکمل خوشی نہیں ہے. اور اگر کسی وجہ سے کچھ محنت کر کے آپ اسے اچیو کر بھی لیں تو تھوڑی دیر بعد آہستہ 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 اس کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے. دنیا میں ہر ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی, آخرت میں نہیں ختم ہوگی, وہ خوشیاں ختم نہیں ہوگی. دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہم میں کہ ہم انجوائے کرتے رہیں کر ہی نہیں سکتے. کسی بھی چیز کو اگر آپ خوب انجوائے کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد انجوائمنٹ کا لیول ڈاؤن ہونے لگتا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, لیکن ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی. طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے, طرح طرح کے پرابلمز ہوں گے. ان سارے پرابلمز میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, اور لوگوں کی باتوں پر غمگین نہ ہو اور لوگوں کی حرکتوں پر بلکہ پازیٹیولی کوششیں کرتے چلے جائیں. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی کسی طرح ستاتا ہے. ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. سرفرازی, غلبہ, قدرت, بزرگی, بلندی سب اللہ کے لیے. سورۃ المنافقون میں آتا آیت 8, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ اللہ کو خوش کرنے لگتے ہیں تو بندے لازماً ناراض ہوتے ہیں. ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ کی رضا میں بندے ناراض نہ ہوں, کیونکہ ایک ہے کہ آپ بندوں کو ہی راضی کرتے رہے, اس کو راضی کر, اس کو کر, اس کو کر, اس کو کر, اور آپ کی ساری زندگی اسی میں ہلکان ہو جائے کہ لوگ خوش ہو جائیں کسی طرح. وہ ہو کے نہیں دیتے. اگر آج کسی کو آپ نے راضی کر لیا وہ کل پھر ناراض بیٹھا ہوگا, اب کیا کریں. تو ایسے میں انسان کو کہا گیا ان باتوں سے اوپر اٹھو. کسی کے باتوں سے, کسی کے مذاق اڑانے سے, کسی کی حرکتوں سے کیا نہیں ہوگا, تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے, کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا, اور جب وہ عزت ملے گی تو اسے کبھی ختم نہیں ہونا. وہ السمیع العلیم, وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, الا خبردار, سنو, ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے, من فی السماوات جو بھی کوئی آسمانوں میں ہے, ومن فی الارض اور جو بھی کوئی زمین میں ہے. ہاں کوئی انسان ہے یا جانور ہے, کوئی جن ہے یا فرشتہ ہے, کوئی بھی جو مخلوق ہے جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے,
وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، ان کا مالک اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خالق اللہ ہے. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور جو پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں شریک. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، بتوں وغیرہ کو، مرے ہوئے انسانوں کو، یا کسی بھی دوسری ہستی کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی بھی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا کسی سے دعائیں مانگتے ہیں، یا کسی کی بھی جو عبادت کرتے ہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وہ صرف قیاس آرائی کر رہے ہیں، بس ان کا خیال ہے، یہ صرف ان کی سوچ ہے. اس سوچ کی کچھ بھی حقیقت نہیں، اس کا کوئی پروف نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ اس قابل ہیں، یا وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا یہ کہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں. یہ صرف پکارنے والوں کا اپنا خیال ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ سب. سورۃ مریم 93 میں آتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان و زمین میں جو بھی کوئی ہے وہ اللہ کے پاس عبد کی حیثیت سے آئے گا، معبود کی حیثیت سے نہیں، یعنی بندے کی حیثیت سے آئے گا، الہ کی حیثیت سے نہیں. اس لیے کہ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. کسی بت نے، کسی انسان نے، کسی بزرگ نے، کسی دیوی یا دیوتا نے رات نہیں بنائی. رات کیسے بنتی ہے، کیسے آتی ہے رات؟ سورج کے غروب ہونے پر. سورج تو ہماری پہنچ سے بھی بہت آگے، بہت دور ہے. ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگانا تو کیا، ننگی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، نیکڈ آئی سے اس کو دیکھنا مشکل ہے. اسے بنانا تو دور کی بات، اور اسے طلوع کرنا اور اسے غروب کرنا تو دور کی بات. تو یہ سب کچھ، یہ تبدیلیاں کائنات کے اندر اللہ کر رہا ہے. اس لیے پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ ان چیزوں کی نہیں، ان کو بنانے والے کی. اور کس لیے اس نے رات بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، آرام کر سکو. وَالنَّهَارَ، اور دن بنایا، مبصرا، روشن، دکھانے والا، روشن کرنے والا. یعنی دن روشن ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز اس میں نظر آنے لگتی. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہو. یعنی جو لوگ اللہ کی بات سن کر عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں. اور جو لوگ سنی انسنی کر دیں اور غور و فکر نہ کریں، ہم سب ہر روز کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اور جب ہم تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سونے کے لیے ہمیں پرسکون جگہ چاہیے ہوتی ہے. اگر سکون نہ ہو تو آپ سو نہیں سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشنی میں سونا اور اندھیرے میں سونا مختلف چیزیں. آپ دن کو بھی سوتے ہیں کبھی، لیکن رات کو سونا جو ہے وہی اصل سونا ہے. تو یہ سب انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیا، وہ ہم پر مہربان ہے. تو جو ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور ہماری ضرورت کے لیے اس نے پوری کائنات کو گھما رکھا ہے ایک طرح سے، کیونکہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے.
ہمارے لیے وہ سورج کو نکالتا ہے، غروب کرتا ہے، رات لاتا ہے، دن لاتا ہے، دن کو روشن کرتا ہے کہ ہم کام کاج کر سکیں، ہم ہوشیار ہو کر چل پھر سکیں. یہ سب کچھ جس مہربان رب نے کیا اسی کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی کے بندے بن جائیں. لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. یہود، نصارہ، مشرکین، سب کا یہ عقیدہ تھا مشترکہ کہ اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، اسے اولاد کی ضرورت نہیں. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے ہر ایک سے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے، اسے بیٹے کی ضرورت نہیں. وہ سارے اختیارات رکھتا ہے، وہ بیٹے کو کیا کرے گا؟ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں تمہارے پاس اس بات کی کوئی بھی دلیل کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا تمہارے پاس کوئی پروف نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بغیر علم کے باتیں کرتے. اب دیکھیے کہ کسی انسان کے بارے میں بھی اگر آپ بغیر علم کے بات کریں، کسی کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو اور آپ تبصرہ کرنا شروع کر دیں، تو اس کو کیا خیال کیا جائے گا؟ کیا سمجھا جائے گا ایسا کرنے والے کو؟ انتہائی نہ سمجھے کہ وہ جانتا ہی نہیں کسی کو اور اس پر اپنی رائے دے رہا ہے. مثلا کوئی شخص جا رہا ہو، نہ آپ کو اس کا نام پتا ہو، نہ اس کی نسل پتا ہو، نہ پتا ہو یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کا کام کاروبار ہے، شادی شدہ یا نہیں، اور آپ بیٹھ کر اس پر تبصرہ شروع کر دیں اور آپ خود سے ایک نام رکھ لیں اس کا، اور پھر خود سے اس کی تعلیم کا بھی بتا دیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ پڑھا لکھا لگتا ہے اور میرا خیال ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اور اگر شادی ہے تو پھر بچے تو ہوئے ہی ہوں گے، اور خیال ہے خیال ہے خیال ہے. بہت سی باتیں آپ خیال پہ کرنا شروع کر دیں تو جو آپ کو سنے گا وہ کیا کہے گا؟ انتہائی احمق ہے کہ کچھ علم نہیں اور اپنے پاس سے من گھڑت یہ سب کچھ بنا لیا. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں، کوئی دلیلیں نہیں ہے ان کے پاس، وہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنا رکھا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے سوا دوسروں کو شریک بنا کے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. یہ سب کچھ جہالت کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہ ہو سکیں گے، آگ سے بچ نہ سکیں گے. کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان آخرت کی آگ سے بچ جائے، اس سزا سے بچ جائے. یہ کون سا جھوٹ ہے جو اللہ کے بارے میں گھڑتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا، حالانکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں. تو ایسی بات کرتے ہیں اور اس کے شریک بناتے ہیں. تو یہ سب لا علمی کی باتیں جو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، یہ بہت بڑے جھوٹ ہیں. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں کچھ فائدہ اٹھانا ہے، چند دن کے مزے ہیں، دنیا کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کی واپسی ہے، یعنی موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جب ہمارے پاس واپس آئیں گے تو پھر سزا کا دن شروع ہوگا. آج اگر دنیا میں وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور وہ درست ہیں. بعض اوقات ہم کسی کے بھی صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ کس بات سے لگاتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کا مال کتنا ہے یا دنیا میں وہ کتنا کامیاب ہے. تو کسی کی اصل کامیابی کا انحصار دنیا کی کامیابی پر نہیں، اصل فلاح تو آخرت کی فلاح ہے. اور اگر کوئی آخرت میں ناکام ہے اور آخرت میں شدید عذاب سے دوچار ہے تو پھر دنیا
ساری کی ساری اس کے آگے ڈھیر کر دی جائے تو بھی وہ ناکام ہے. اور یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، ان کے انکار کی وجہ سے. چونکہ شرک کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جس قوم میں شرک شروع ہوا اب اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے قوم نوح. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال کا فرق ہے، ایک ملینیم. ان 1000 ایئرز میں کوئی شرک نہ تھا. دنیا کے تمام لوگ جو بھی اس وقت تھے سب کے سب توحید پر تھے، ایک ہی خدا کو مانتے تھے. ویسے ان میں کوئی اخلاقی خرابیاں وغیرہ ہوں گی مگر سب کا عقیدہ توحید تھا. لیکن شرک کی خرابی نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، لہذا ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے یہاں ان کو نوح علیہ السلام کے واقعہ سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور تم پڑھ سناؤ ان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کن کو؟ کفار مکہ کو. کیا؟ نبأ نوح، نوح کی کہانی، نوح علیہ السلام کی خبر. کیا خبر؟ کیا واقعہ؟ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا. کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کبرا، بھاری، ناگوار، شاق گزرتا ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا قیام، و تذکیری، اور میرا یاد دہانی کرانا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. فاجمعوا امرکم، تم جمع کر لو اپنا کام، وشرکاءکم، اور اپنے شریک. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر نہ ہو تم پر تمہارا معاملہ تاریک، مشتبہ، مبہم، دشوار. ثم اقضوا الی، پھر مجھ پر نافذ کر دو، یعنی جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ولا تنظرونی، اور مجھے مہلت نہ دو. نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتے تو قوم کو بہت برا لگتا، وہ ان کی بات سننا نہ چاہتے، وہ ان کی تبلیغ سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے اور نوح علیہ السلام سے چھپ جاتے کہ نہ ہی ہمیں دیکھے اور نہ ہمیں کوئی نصیحت کرے، نہ ہمیں کوئی ہدایت کی بات کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی زندگی کا یہ حصہ بتائیے کہ انہوں نے کس طرح تبلیغ کی اور قوم نے کس طرح جواب دیا. اور جب قوم نہیں مانتی تھی تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ کیا کہا کہ اے لوگو، اگر تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگتی تو بھی میں کرتا رہوں گا، اور اگر تم میرے خلاف کوئی سازش یا چال چلنا چاہتے ہو تو چل دیکھو، لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. تم اور تمہارے شریک سب مل کر میرے خلاف محاذ آرائی کر لو، متفقہ فیصلہ کر لو اور ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، تو بھی میں اپنا یہ کام نہیں چھوڑوں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. کچھ لوگ تو ہوتے جو مان جاتے، کچھ ہوتے جو نہیں مانتے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، نہ اس کی دلیل سنتے ہیں، نہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے، بلکہ اس کے خلاف ہونے لگتے ہیں اور ایک طرح سے اس سے عداوت رکھتے ہیں اور ضد اور بیر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی حال پیغمبروں کے ساتھ ہوا. جب انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو لوگوں نے سن کے نہ دیا اور اپنے بستی کے اندر، اپنی قوم کے اندر پیغمبر کے وجود کو بہت بھاری سمجھا. ایسے میں پیغمبروں نے کبھی اپنا کام نہیں چھوڑا. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جب انسان حق پر ہو تو اسے استقامت اختیار کرنی چاہیے. لوگوں کی مخالفت اور دھمکیاں اور لوگوں کے رویے اسے حق سے پھیرنے نہیں چاہیے، یعنی حق سے ان کی وجہ سے پھرنا نہیں چاہیے انسان کو. تو یہی نوح علیہ السلام نے کیا کہ قوم، اگر تمہیں میرا تبلیغ کرنا بہت برا لگتا ہے اور
دعوت دینے کے لیے کھڑا ہونا تم کو اچھا نہیں لگتا اور اللہ کی آیات پڑھ کر نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے، جو چاہتے ہو کر لو، میں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھوں گا. پھر تم نے میرے خلاف جو چال چلنی ہے چل لو، جو سازش کرنی ہے کر لو، تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور جو کر رہے ہو اس کو اچھی طرح اس پہ غور کر لو، پھر جو کرنا ہے وہ کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یہ کون کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات؟ جس کے پاس حق ہو، جس کو یقین ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جس کو ذرا بھی شک ہو نا وہ کبھی یہ بات نہیں کرتا، اور یہ پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اب مثلا پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ آل عمران میں کہ جب وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان کو ہر دلیل دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ پیغمبر ہیں، اور ان کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ جن کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا. ساری باتیں اور سارے دلائل دینے کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ ان کو دعوت مباہلہ دی گئی. دعوت مباہلہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا تھی؟ نساءنا و نساءکم ابناءنا و ابناءکم، پھر تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں اور پھر ہم مل کے اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت. اور آپ اپنی فیملی کو لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے دوسری طرف والوں نے کیا کہا کہ یعنی اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر ہم بچیں گے نہیں، لہٰذا انہوں نے وہ دعوت قبول نہیں کی. اسی طرح یہاں پر نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے، قرآن کے بارے میں بھی یہی چیلنج ہے، اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی کوئی کتاب بنا کر لو. یہ یقین ایک پیغمبر ہی کو ہو سکتا ہے، اور پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے، یعنی توحید کے اوپر ایسا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک اللہ کا نام بھی لیتے ہیں لیکن پوری طرح اعتماد نہیں کرتے، توکل نہیں کرتے. اگر کوئی ذرا سے بھی دھمکی دے کہ تم نے اگر فلاں بزرگ کو نہیں مانا یا فلاں چڑھاوا نہیں چڑھایا تو تمہارے بچے مر جائیں گے یا کچھ، تو وہ فوراً ڈر جاتے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہی ہو جائے، تو چلو اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، ساتھ ان کو بھی راضی کر لیتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہونے لگتے تھے، لیکن وہ پھر جب ہوش آتی تو کیا پکارتے تھے؟ احد احد. یہ یقین کی بات ہے. جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی باتوں کو سچ سمجھتا ہے، وہ پھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، کیونکہ ایمان کا ایک وزن ہے. لا الہ الا اللہ بہت قیمتی ہے، بہت وزنی ہے. پھر کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، یعنی میری نصیحت سے تم منہ موڑ گئے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا. یعنی میری نبوت کا مقصد تم سے مال اکٹھا کرنا تو نہیں جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہو گئی اور تم پہ بوجھ پڑ گیا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ. تم مجھے دے بھی کیا سکتے، تم مانو یا نہ مانو میرا ثواب تو اللہ کے پاس محفوظ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، مسلم بن جاؤں. اب مسلم بننے کی بات کب سے شروع ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نہیں. ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، ہاں وہ نوح علیہ السلام تھے یا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. پھر ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے تو اسلام کی حالت میں فوت کرنا. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ اور جادوگر مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اب تو نہیں بھولے بھی ہے. انہوں نے بھی کیا کہا؟ اللہ ہم کو اسلام کی حالت میں موت دے. ملکہ بلقیس جو تھی
انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، اسلمت۔ حواریوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، واشہد باننا مسلمون، سورۃ المائدہ میں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ہم کون ہیں؟ مسلم، بس، کوئی اور فرقہ وارانہ نام نہیں۔ یہ جو لوگوں نے نام یہودی یا نصرانی یا کوئی اور رکھ لیے، یا خود مسلمانوں کے اندر لوگ اپنے آپ کو فرقوں سے پہچانتے ہیں، یہ درست رویہ نہیں۔ اگر کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی۔ تو روز اول سے دین اصل میں اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، ریلیجن اللہ کے نزدیک بس الاسلام ہے۔ باقی چیزیں ادھر ادھر کے راستے ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لیے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ مکمل فرما برداری، اطاعت، اوبیڈینس۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا بتایا کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نہیں مانے۔ فنجیناہ، تو نجات دی ہم نے اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ کس سے؟ غرق ہونے سے۔ ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، تقریباً 80 لوگ تھے، فی الفلک کی کشتی میں سوار کرا دیا۔ وجعلناہم خلائف، اور بنا دیا ہم نے ان کو قائم مقام، جانشین۔ خلائف خلیفہ سے ہے، یعنی باقی نسل انسانی پھر انہی سے چلی۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حام، یافس، سام ان کے بیٹے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ کس میں غرق کر دیا؟ طوفان میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، جن کو ہلاک کیا گیا ان کا انجام پھر کیسا ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قوم تعداد میں بہت زیادہ تھی، وہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں مالدار بھی زیادہ تھے، ہر لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن پتہ کس کی ہوئی؟ کامیابی کس کی ہوئی؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو جب انسان سچ پر ہو، حق پر ہو، تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے وقتی طور پر حالات اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہیں، چاہے اس کے پاس وہ سارے اسباب نہ ہو جو مخالف کے پاس ہو، لیکن اگر انسان اللہ کے لیے سنسیئر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لیکن یہ خوشخبری کب آتی ہے؟ آزمائشوں کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خوب امتحان لیتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے کہنے میں سچا بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، خواہ وہ دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول۔ کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد، مثلا ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، یعنی ہر ایک اپنی اپنی قوم کی طرف آیا۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کون؟ ان کی قوم کے لوگ۔ بما کذبوا بہ من قبل، کیونکہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا، پہلی بار کا انکار پھر حق قبول کرنے میں حائل ہو گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ نہ کر دیتا ہے نا، تو یہ نہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر اس کی ساکھ کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس پر ہر قیمت پہ قائم رہتا ہے، چاہے اسے خود یقین بھی ہو کہ وہ غلط ہے، لیکن صرف اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے پھر وہ اس پر جم جاتا ہے۔
कज़ालिका नतबउ अला क़ुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम मुहर लगा देते हैं हद से बढ़ने वालों के दिलों पर। हद से बढ़ने वाले कौन होते हैं? जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में रहना चाहते हैं। कौन होते हैं मुअतदीन? हद पार करने वाले। इंसान हद कब पार करता है? सारे रूल्स रेगुलेशंस कब तोड़ता है? जब अपनी मर्जी करना चाहते। इसको छोटी सी मिसाल से समझिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट आ गई। अब आप कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंतजार और मुझे नहीं रुकना, और आप इशारा तोड़ के चले जाते हैं। ये अमल क्या है? नाफरमानी है, डिसओबीडियंस है, फिस्क है, हद से बढ़ना है। यानी हद क्या थी कि जहां रेड लाइट आए, जहां रोका जाए वहां आप रुक जाएं, चाहे आपको देर हो रही हो, चाहे आपका कोई नुकसान हो रहा हो, लेकिन आपको वहां रुकना है। क्योंकि अगर आप वहां नहीं रुकेंगे तो उसमें सिर्फ आपका नहीं औरों का भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुछ अहकामात ऐसे रखे हैं जो रेड लाइट की तरह है कि इसके करीब नहीं जाना। कुरान पाक में आता ना कि तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब न जाओ। मसलन जिना के करीब न जाओ। कुरान पाक में आता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फाहिशतन व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी न फटको क्योंकि वो बेहयाई का काम है और बहुत बुरा रास्ता है, बहुत गलत तरीका है ख्वाहिशात पूरी करने का। अब अगर कोई कहे नहीं जी मुझे तो अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल नहीं है और मैं तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझसे तो नहीं सब्र होता, और जब हलाल रास्ता कोई नहीं तो फिर मैं हराम ही इख्तियार करूंगा। अब अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने क्या किया? अल्लाह ने जिस चीज के करीब जाने से मना किया था वो उसने सारी हद तोड़ दी। तो मुअतदीन होते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी मनमानी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया में जीना चाहे। वो इसकी परवाह ना करे कि अल्लाह क्या कहता है, बंदे क्या कहेंगे, कोई शर्म नहीं, हया नहीं, कोई किसी की परवाह नहीं। ऐसे लोगों को जब समझाया जाता है तो आमतौर पर सुन के नहीं देते, और जब सुन के नहीं देते तो फिर मानते भी नहीं, और अगर बात उनकी समझ में आ भी जाए कि कहने वाला ठीक कह रहा है, लेकिन जिद का शिकार हो जाते। क्योंकि अगर वो मान ले तो इसका मतलब जो उन्होंने किया वो गलत किया, तो अपने आप को वो गलत साबित नहीं करना चाहते, दलीलों और तावीलों से जस्टिफिकेशन दे दे के अपने गलत अमल को सही साबित करते हैं। यही मामला शिर्क का है। जहां शिर्क से मना किया गया और लोग नहीं मानते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चूंकि उन्होंने पहली दफा नहीं माना, फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, ये जो लफ्ज है ना बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, ये इंसान की नफ्सियात को रिवील कर रहे हैं कि इंसान कैसे सोचता है। एक दफा अगर कोई इनकार कर दे तो फिर क्या होता है? अच्छा, आमतौर पे इनकार कब करता है किसी बात से? जब कोई मसलन गुस्से में होता है या कोई जिद में होता है किसी भी वजह से, अना कहता मैं ना मानू, नुकसान भी उठाता है, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी बाज़ औक़ात अपने सामने देखते हैं। लेकिन अच्छा, इंसान का अजर किस में है कि जब गलती का एहसास हो तो इंसान सॉरी कर ले, बस मामला खत्म हो जाए। लेकिन वो एक सॉरी कहना इतना भारी है, इतना मुश्किल है कि इंसान उसकी वजह से सब कुछ दांव पे लगा देता है, लेकिन सॉरी नहीं कहता। जिसको सॉरी कहने की तौफीक हो जाए समझे कि उसी के अंदर भलाई। और ये भी नहीं कभी देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर वो बात सही कह रहा है और हमें समझ में आ रही है कि वो सही है। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने पैगंबरों की बात को हक जानते हुए, सच मानते हुए नहीं माना। इसकी वजह यह थी कि वो अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। बहुत दफा इनकार क्यों होता है कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। वी डू नॉट वांट टू चेंज। हम उसी तरह रहना चाहते हैं जिस तरह हम रह रहे हैं, हम वही करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि नफ्स पे भारी होता है ना ये सब कुछ।
چلیے تلاوت سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.